بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چند سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انتہائی اندھوناک قسم کا اور افسوسناک ایک سانحہ لاہور موٹر وے کے اوپر ہوا، اور وہ سانحہ جن ایک خاتون کے ساتھ جو کہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں، ان کے ساتھ جو سانحہ ہوا، اور اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں مجھے، لیکن جو بھی وہ واقعہ تھا اس نے ہر ایک کو پاکستان میں کے اندر کیا بلکہ پاکستان سے باہر ہر انسان کو جس نے اس کے بارے میں سنا اس کو افسردہ کر دیا۔ اور یقین جانیں کہ وہ ابھی بھی اگر آپ یاد کریں اس سانحے کو تو یقین نہیں آتا کہ کوئی مطلب ہے کہ میں ان جانوروں کے بارے میں، ان ملزموں کے بارے میں، ان درندوں کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی اس قدر مطلب ہے کہ سنگ دل اور اس قدر وہ مطلب ہے کہ ظالم کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اینی ہاؤ وہ واقعہ جو ہوا اس کا ایک انفارچونیٹ پارٹ تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کو چند سال گزر گئے، لیکن وہ جو درندے تھے ان کو پکڑا جا چکا، وہ اس وقت بھی جیل میں ہیں، لیکن یہ تو اس قسم کے واقعات میں تو چند دنوں کے اندر ان کو سزا ملنی چاہیے، اور وہ سزا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جانا چاہیے۔ اور ان کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا جو اسلامی جو ہماری تعلیمات ہیں ان کے مطابق ایسے لوگوں کو فوری طور کے اوپر جلد از جلد مطلب ہے کہ ان کو پبلکلی ہینگ کیا جانا چاہیے، تاکہ پوری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ کن درندوں کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، تاکہ کسی دوسرے کی کبھی ہمت نہ پڑے کہ کوئی اس قسم کا کبھی کوئی دوبارہ جرم کرے۔ اچھا، یہ تو ہے ویسے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیا آپ کو، لیکن اب یہ ہے کہ انہی خاتون جو متاثرہ خاتون ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ چند دن پہلے ان کی ٹیلی فون ان کی میسیجنگ ہوئی ہے، ان کی بات چیت ہوئی۔ ہماری ایک جرنلسٹ ہیں فریہ ادریس صاحبہ، اور وہ اینکر پرسن بھی ہیں۔ اچھا، ان سے ان کی بات ہوئی، اور اس وقت بھی جس وقت یہ سانحہ ہوا تو انہوں نے فریہ ادریس نے بتایا تھا کہ وہ ان کو جانتی ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی، اور جو متاثرہ خاتون ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوتی رہی، لیکن اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ وہ خاتون کون ہے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ جی ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو سامنے نہیں لایا گیا، کسی کو نہیں پتا کہ وہ خاتون کون ہے۔ اچھا، ان کا چند دن پہلے ایک ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن آپس میں ہوئی، اور فریہ ادریس صاحبہ نے اس کے اوپر ایک لکھا کہ جی کیا کچھ ہوا، وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اچھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ یہ سن کے مطلب ہے کہ آپ کو دکھ ہوگا کہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ یا ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا تو ہمارا اس کے بارے میں کس قسم کا رویہ ہے۔ اچھا، اب یہ فریہ ادریس صاحبہ لکھتی ہیں کہ میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ یہ زی کی کال ہوگی، زیڈ مطلب انہوں نے نام تو ظاہر ہے نہیں لکھنا بھی چاہیے، نام لکھا بھی نہیں، تو ان کے حوالے سے زی بس زیڈ لکھ دیا کہ جی میں جب زی کا میں حوالہ دوں گا تو مطلب ہے کہ ان خاتون کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے کبھی توقع نہیں کی تھی کہ یہ زی کی کال ہوگی۔ زی وہ خاتون ہے جس سے میں نے چند سال پہلے موٹر وے پر ہونے والی تکلیف دہ تجربے کے بعد بات کی تھی۔ وہ ایک ہنگامہ خیز وقت تھا جب ہر کسی کی توجہ زی پر تھی، جو کہ صدمے سے نکلنے، اپنی شناخت خفیہ رکھنے، رشتوں کو برقرار رکھنے اور بچوں کو ٹراما سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کی کال سے تھوڑا حیران تھی، کیونکہ اس واقعے کے بعد بہت کچھ ہو چکا۔ اس کی تلافی کے لیے مجرموں کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی، یعنی کہ باقی تو بہت ہو چکا، لیکن اس متاثرہ خاتون کی تلافی کے لیے مجرموں کو ابھی تک سزا نہیں دی گئی تھی۔ اس تمام کے دوران جب وہ اپنا مقدمہ لڑ رہی تھی تو وہ انصاف کی حقدار تھی۔ اس کا مقصد آگے بڑھنا، مجرموں کو پھانسی تک پہنچانا اور اپنی شناخت کو محفوظ رکھنا تھا۔ میں نے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، کیسی ہو زی؟ مجھے امید ہے اللہ تم پر مہربان ہوگا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ اچانک مجھے کربناک آہوں اور دردناک سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ زی تم ٹھیک ہو؟ بچے ٹھیک ہیں؟ کیا ہوا؟ میں ان آنسوؤں کے سیلاب پر حیران تھی۔ ایسی کربناک آہیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ٹھنڈے آنسو تھے لیکن میرے دل کے لیے خنجر تھے۔ کیا کوئی میری زندگی پر ڈرامہ بنا سکتا ہے؟ اب یہ زی کہہ رہی ہیں
کہ کیا کوئی میری زندگی پر ڈرامہ بنا سکتا ہے. یہ اس کے پہلے الفاظ تھے. مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ موٹر وے وہی والا سانے واقعے پر ہفتے کے روز حادثہ کے نام سے کوئی ڈرامہ سیریل نشر کیا جا رہا ہے. زی نے مجھے اس بارے میں بتایا کہ انہوں نے میری زندگی میں ڈرامہ بنایا ہے جیسے میں کچھ بھی نہیں ہوں. مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا مجھے یہ سب دوبارہ دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی. تم جانتی ہو میں اس حادثے کے بعد بہت سی راتیں سو نہیں سکی اور اب یہ سب دوبارہ آ گیا ہے. جب سے میں نے اپنی زندگی کے خوفناک لمحات دوبارہ دیکھے ہیں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی. یہ ناقابل برداشت ہے. مجھ پر ہر روز شام 5 بجے کپکپی طاری ہو جاتی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ 7 بجے یہ ڈرامہ آ رہا ہے. وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں حیرت زدہ تھی. مجھے احساس ہوا کہ اس سے جڑی کہانی کی ڈرامائی تشکیل نے اس کے دکھ کو مزید بڑھا دیا تھا اور وہ پوری طرح سے صدمے سے واپس جا چکی تھی. ڈرامے کے پروڈیوسر اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں؟ آہستہ سے جب وہ بات کر رہی تھی تو میرا غصہ بڑھ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا ڈرامے بنانے والوں کا اندازہ ہے کہ وہ ایک غریب مظلوم کے ساتھ کیا کر چکے ہیں؟ میں نے پہلے کبھی اس کو اپنے صدمے کے تجربے پر اس طرح کھل کر بات کرتے نہیں دیکھا. جیسے ہی ڈرامے کی قسط نشر ہوتی ہے تو سب افراد نے موٹر وے سانے پر بات کرنا شروع کر دی. کیا وہ مجھے یہ بلانے نہیں دیں گے؟ اس واقعے کے بارے میں زی کہتی ہیں وہ میری زندگی کا پیچھا کر رہے ہیں. کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ انہوں نے میری زندگی کی چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ لگایا جبکہ میں نے ہر چیز کو خفیہ رکھا تھا؟ میرے سسرال والے، میری والدہ، میرے ہمسائے سب دیکھ رہے ہوں گے. میں ابھی تک مری نہیں ہوں. وہ مجھے مرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. کیسے میں یہ سب بھول کر آگے بڑھ سکتی ہوں؟ جیسے میں ہسپتال میں تھی ایسے ہی ڈرامے میں دکھایا گیا. کیا وہ جانتے ہیں کہ میں کیسی تھی؟ جب آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ اصل زندگی میں ہو چکا ہے تو وہ کیسے ایک ظالمانہ چیز کے بارے میں اداکاری کر سکتے ہیں؟ میں اسے دیکھ کر مر گئی. میں بے حس تھی. اس واقعے کے بعد مجھے زندہ غسل دیا گیا جیسے میت کو غسل دیتے ہیں. میں اندر سے پہلے ہی مر چکی ہوں. کیا اب وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ صدمے کے 3 دن تک انجیکشنز لگتے رہے. مجھے بتایا گیا تھا یہ جس وقت ثانیہ اس کے بعد کی بات کریں گے تو اس کے بعد 3 دن تک انجیکشن لگتے رہے. پھر مجھے بتایا گیا کہ مزید انجیکشن نہیں لگا سکتے اور میں سو نہیں سکتی تھی. اداکار کیوں اتنے خوفناک چیزوں پر اداکاری کرتے ہیں؟ انہوں نے تھوڑی سی تبدیلیاں کی ہیں لیکن یقینی بنایا ہے کہ میری زندگی کو دکھایا جائے. مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے. میں بے چین ہوں. جس کہانی کو دفن ہونا چاہیے وہ اسے کیوں دوبارہ دکھا رہے ہیں؟ اگر ان کو بہت خیال ہے تو وہ اس چیز کو کیوں نہیں دیکھتے کہ مجرموں کو سزا کیوں نہیں ملی؟ یہ سوال میں صرف اس ڈرامے بنانے والوں کے لیے نہیں، ہماری عدلیہ کے لیے، ہماری پورے سسٹم کے لیے، ہماری گورنمنٹس کے لیے، ہر ایک کے لیے ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا اور دیکھیں کہ ان درندوں کو ابھی تک سزا نہیں مل سکی. افسوس کی بات یہ ہے. میری دوست کہتی ہے کہ ان تفصیلات کو بھی جانتے ہیں جو صرف ہم جانتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تحقیق کی ہوگی. میں آپ تمام سے یہ سب شیئر کرنا چاہتی تھی اس لیے کہ زی بہت تکلیف میں تھی. میں نے خود بھی رونا شروع کر دیا جب میں نے محسوس کیا کہ کتنی بے حسی اور شرم کی بات ہے کہ ہمارے ویورشپ کی لالچ ہمیں خود غرض اور بے حس بنا دیتی ہے. زی نے مجھے بتایا کہ ناظرین جو کہ اس ڈرامے کو میری زندگی سے تقابل کر رہے تھے ان کو یقین تھا کہ انہوں نے اس کی اجازت لی ہوگی. جب سب کو معلوم ہے میں نظروں میں نہیں آنا چاہتی تو مجھے کیوں بار بار اس معاملے میں ڈالا جا رہا ہے؟ حادثے کے بعد بہت سے مشہور لوگ، سیاستدان مجھ سے ملنا چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کیا کیونکہ میں سوائے مجرمان کو سزا دلوانے کے مکمل پرائیویسی چاہتی ہوں. کیا یہ سب
پیسہ بنانے کے لیے ہے؟ کیا کسی کو خیال نہیں ہے کہ میں ڈرامے سے کیسے گزر رہی، میں ٹراما سے کیسے گزر رہی ہوں؟ کیا وہ جانتے ہیں کہ میں زندگی کیسے گزار رہی ہوں؟ ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف اپنے بچوں کے لیے زندہ رہوں، انہیں میری بچوں کا بھی خیال نہیں آیا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ میرے بچے نہیں بھولے؟ اس پر وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں بھی اپنے آنسو نہیں روک پائی۔ جب بھی کوئی دروازہ زور سے بجتا ہے تو بچے مجھے دیکھتے ہیں، وہ مطلب وہی خاتون کہتی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میں ڈر جاتی ہوں۔ زی نے مجھے ایک سینئر تفتیشی افسر کے بارے میں بتایا کہ بدقسمتی سے وہ فوت ہو گیا، لیکن وہ نئے پولیس افسران سے رابطے میں ہیں۔ فورس میں ہر کوئی اسے بہن کہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ کتنی بہادر ہیں، لیکن یہ بہادری میرے بچوں کے لیے ہے، انصاف کے حصول کے لیے۔ لیکن ڈرامہ بنانے والوں نے انصاف ہونے تک کا انتظار نہیں کیا اور اپنے فائدے کے لیے چیزوں کو مسالہ لگایا۔ میں نے پہلی مرتبہ جب ڈرامہ دیکھا تو وہ ڈرائیونگ سین تھا اور میں صدمے میں چلی گئی۔ اس وقت میں نے یہ بھی محسوس نہیں کیا کہ وہ میری کہانی چلا رہے ہیں۔ زی نے کہا کہ اس نے کوئی ایوارڈ حاصل نہیں کیا تھا جس پر ڈرامہ بنایا جاتا۔ وہ ایک دردناک حادثے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس سنسنی خیز انداز میں اس کا اظہار اس کے لیے درد کا مذاق اڑانے جیسا تھا۔ ڈرامہ نگاروں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ حادثے کتنے دردناک ہوتے ہیں اور کسی کے درد کے ذریعے پیسہ بنانا کتنا بھیانک ہے۔ اس سے معاشرے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی بلکہ سنسنی پھیلے گی، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ ٹی آر پی کے لیے کیا گیا ہے۔ ہر کوئی اچھا یہ اداکارہ کا نام لکھا ہوا ہے جو اس میں اداکارہ کی تعریف کر رہا ہے، کاش اسے معلوم ہوتا کہ اصل زندگی میں یہ کیا ہے۔ لوگ مجھے زندہ نہیں رہنے دیتے، بھولنے نہیں دیتے۔ اب وہ ڈرامہ میرے بچوں کو تانا دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ڈرامہ بنانے والے میری پوری زندگی میں ٹیگ لگانا چاہتے ہیں کہ میں موٹر وے والی ہوں۔ میں نے سوچا کہ سینئر اداکاروں نے ایسی کہانی جو متنازع ہونے جا رہی ہے میں کام کرنے کا انتخاب کیوں کیا؟ خاص طور پر سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ میں کچھ حساسیت ہونی چاہیے تھی۔ کیا تم ڈرامہ رکوا سکتی ہو؟ یا وہ فریہ کو بول رہی ہیں، کیا اسے رکوا کر تم میری مدد کر سکتی ہو؟ یہ ایسا ہے کہ پوری دنیا میری بے بسی اور درد کو دیکھ رہی ہے۔ پلیز ان کو کہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ ڈرامہ بنائیں۔ میں ابھی زندہ ہوں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے مر جانا چاہیے؟ پلیز صرف میرے مرنے کے بعد نہیں بلکہ میرے بچوں اور سب کے مرنے کے بعد بنائیں۔ زی یہ بتا رہی تھی کہ اس حادثے کے بعد اس کی زندگی کتنی جدوجہد سے گزر رہی تھی، کس طرح لوگوں نے اس کے علاج میں رکاوٹ ڈالی۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارے ملک میں مظلوم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اگر میں تیار ہو جاؤں تو یہ جرم ہے، اگر میں مسکرا دوں تو لوگ مجھے جج کرتے ہیں، اگر میں اس رات مر جاتی تو لوگ ہمدردی کا اظہار کرتے، لیکن میں زندہ ہوں اور اب وہ یہ بات یقینی بنا رہے ہیں کہ میں مر جاؤں۔ زی نے مجھے بتایا کہ وہ نیند کے لیے دوبارہ سے گولیاں لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے کیونکہ وہ سو نہیں پا رہی۔ اچھا، یہ جب فریہ ادریس نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا تو اس کے بعد وہ جو اداکارہ ہیں جن کا نام میں نے نہیں ابھی مطلب نام یہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فریہ ادریس نے لکھا تھا اور زی نے بھی ظاہر ان کا نام لیا، تو ان اداکارہ کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا کہ جی یہ چونکہ واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو یہ کسی حقیقی واقعے کا ریفلیکشن نہیں ہے۔ انہوں نے مطلب اس کو رول آؤٹ کیا کہ جس طرح یہ جو متاثرہ خاتون سمجھتی ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہے یا ان کی زندگی کے اس حادثے کے بارے میں یہ ڈرامہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح میرا خیال ہے اسی ڈرامے کا پروڈیوسر یا وٹ ایور جو بھی ذمہ دار تھے انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ جی یہ ایک فرضی کہانی ہے اور اس میں حقیقت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اچھا خیر، اینی ہاؤ، جب انہوں نے یہ کہا، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اداکارہ نے جب وہ جو خاتون اداکارہ ہیں جو یہ رول پلے کر رہی تھی، تو انہوں نے جب یہ لکھا کہ اس کا کسی حقیقی واقعے سے تعلق نہیں، تو اس کے اوپر دوبارہ سے جو زی ہیں انہوں نے مطلب ہے کہ رابطہ کیا متاثرہ خاتون نے فریہ ادریس سے، اور پھر انہوں نے کیا کہا تو ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ اگر یہ میری کہانی نہیں تو بھی کسی متاثرہ شخص کی کہانی پر ڈرامہ بنانا اخلاقی لحاظ سے غلط ہے۔ کیا کسی خاتون کا بچوں کے سامنے ریپ دکھا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا دنیا کے کسی بھی خطے یا مذہب میں انصاف کے مترادف ہے؟
کیا کسی بھی خاتون کے دکھ درد پر مبنی ڈرامہ بنانا درست ہے؟ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کس بہادری سے کر رہی ہوں، یہ کسی ڈرامے میں دکھانا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں دیگر ماؤں کی طرح اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹ بھی لوں تو مجھے رات تک اس کا افسوس رہتا ہے، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو مجرموں سے تھپڑ کھاتے دیکھا ہے۔ جب وہ میرے بچوں کو مار رہے تھے تو میں بے بسی سے ان کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اپنے بچوں کی بات کر رہی ہیں۔ مجھے اس دکھ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ مجھے آخری سانس تک اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ میں نے اپنا کیس تنہا لڑا اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جنہوں نے اس کیس میں میری مدد کی وہ ہمیشہ ان کے لیے دعاگو رہتی ہوں۔ میں ان کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتی ہوں۔ میں ابھی تک یہ بات قبول نہیں کر پائی کہ چند پیسوں کے حصول کے لیے ڈرامہ بنا دیا گیا۔ آپ اس طرح کا ڈرامہ بنا کر اور ریپ کے مناظر دکھا کر کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ یہ ایک کہانی ہے اور بس میں نے سوچا ہے کہ یہ آپ کو سنا دوں، اور یقین کریں اس کو پڑھ کے بڑا ہی دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ اوور ان کو انصاف نہیں دلوا سکے۔ مجرم مزے سے جیلوں میں بیٹھے ہیں۔ عدالتیں کب تک ان کی اپیلیں مطلب ہے کہ یا ان کا کیس کب تک چلتے رہیں گے، کتنے سال لگیں گے۔ لیکن جس خاتون کے ساتھ یہ واقعہ ہو اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔